امرؤ القیس جو جناب خدیجہ کا 3rd یا 4th کزن بنتا، یہ یمن میں رہ گئے اور زمانہ گزرتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کے یہاں 3 بیٹیاں ہو گئی. کوئی بات نہیں، پیغمبر نے تو بشارت دی ہے بیٹیوں کی پرورش کرنے والا. بیٹیاں کتنی اچھی ہوتی ہیں، جن کے پاس بیٹیاں ہیں ان کو معلوم. لیکن ہوا یہ کہ جب اس کی ایک بیٹی بڑی ہوئی شادی کے قابل، بلکہ 2، تو اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اس کا نام ہے امرؤ القیس. یہ نام عرب کے ایک بہت مشہور شاعر کا بھی ہے، لیکن وہ الگ، یہ الگ. اردو میں بہت سے لوگوں کا نام اقبال ہے، ون آف دا گریٹسٹ پوئٹ ان اردو اقبال، لیکن ہر اقبال وہ شاعر نہیں. انیس میرے حساب سے تو گریٹسٹ پوئٹ ان اردو، لیکن اور بھی بہت سے لوگوں کا نام انیس ہے. امرؤ القیس. بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں، خاص طور پر پہلی 2 بیٹیاں تو شادی کی ایج کو پہنچ گئی اور اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی. شادی عورتوں کا انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتا، اور پھر لڑکیوں کو تو باپ سے زیادہ ماں کی ضرورت ہوتی، بلکہ لڑکوں کو بھی. بیوی کسی کے مر جائے تو وہ فوراً دوسری شادی کی سوچتا ہے. شہزادی کی وصیت بھی تھی جو کل آپ نے سنی، لیکن شوہر مر جائے تو بہت سی عورتیں پوری زندگی بے وقت میں گزار. اب اس کی بیٹیاں بھی جوان بھی ہیں، اب بیوی مر گئی، اور اس دوران یہ اسلام بھی قبول کر چکا. یمن میں مل نہیں رہا، یہ سیدھا مدینے آیا، مدینہ کیپٹل سٹی. بیٹیوں کو لے کے مدینے میں آیا، لیکن مدینے میں کسی کو جانتا ہی نہیں. صرف اس لیے لے کے آ گیا، جیسے میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو انڈیا اور پاکستان کے یہاں سیٹل ہیں. جب بچے شادی کے قابل ہوتے وہ انڈیا اور پاکستان میں جا کر رشتہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن اگر ان کی وہاں فیملی یا فرینڈ سرکل ہو تو مسئلہ نہیں ہوتا. کوئی بھی نہ ہو، اس کا یہی مسئلہ کہ مدینے میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں. بچیوں کو لے کے آ گیا کہ یہ کیپٹل ہے، یہاں سب مسلمان ہیں، کوئی نہ کوئی رشتہ مل جائے گا. لیکن بہرحال اس کی ایک کنڈیشن، مجھے رشتہ چاہیے کسی شریف آدمی کا. ویسے تو بہت سارے غلط سلط تو یمن میں بھی تھے. اب پتہ نہیں کہ شریف کے لیے میں کون سا لفظ استعمال کروں کہ آپ حضرات سمجھ جائیں. آپ بہت ہی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں آپ یہ سمجھے کہ نہیں سمجھے. بس شرافت ہونی چاہیے، پیسہ دولت اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اب ہمارے یہاں کا ماحول ہے، ہمارے یہاں سے مطلب مسلمانوں کا، جس کے پاس جتنی دولت ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ عزت والا، اتنا ہی شریف ہے. ہمارے یہاں شرافت کا کرائیٹیریا دولت، دکانیں اتنی ساری ہیں، پراپرٹی اتنی زیادہ ہے، مکان اتنے اچھے ہی بہت شریف آدمی. یا یہ کہ مثلاً کوئی بڑی پوسٹ، اب مدینے میں اس نے پہلے ٹرائی وہاں کی. اب اس کا رشتہ وہ لوگ لے نہ لے وہ بات کی چیز ہے، پہلے ٹرائی کی. جن کے پاس دولت تھی ان کے پاس گیا، بڑا مایوس ہو گئے. پیسے ہیں لیکن تف ایسا ذلیل آدمی، یہ نیچر کا ہے، میں نام بھی ان کے نہیں لینا چاہتا ہوں. اور پھر جن کے پاس حکومت تھی ان کو جا کے دیکھا تو وہ اس سے بھی کنڈیم نکلے. اب بہت پریشان ہے کہ میں اتنا لمبا، مدینے سے یمن اس زمانے میں بہت دور ہے، اتنا لمبا ٹریول کر کے آیا ہوں، بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، کوئی عورت نہیں ہے فیملی میں، کتنے دن اس طرح گزارا کروں گا. بہرحال پریشانی کے عالم میں ایک دن شام کے وقت مدینے کے باہر بیٹھا ہے. وہ مدینہ بہت چھوٹا اس زمانے میں، آج کی مسجد دیکھی آپ نے مدینے کی، اس زمانے کا تقریباً پورا مدینہ اتنا تھا بس. تب یہ ہے کہ شام کا وقت ہوتا ہے تو ایسے علاقوں میں لوگ ذرا سا شہر کے باہر جا کے تھوڑا سا پلیجنٹ بریز وغیرہ چل رہی ہے، وہاں بیٹھا. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، سارا جسم پسینے ہے اور سر پہ گرد و غبار ہے، لگ رہا ہے کہ بڑی محنت کر کے آ رہا. یہودی کے ایک باغ سے نکل کے آ رہا، جیسے ہی اس کو لوگوں نے آتا دیکھا. یہ آؤٹ سائڈ مدینہ، یہاں کوئی زیادہ آبادی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں. اور یہ شخص لوگوں کی نگاہیں بچا، اس بچے کو 1 درہم، اس بچے کو 1 درہم، اس بچے کو 1 درہم، یہاں تک کہ شہر شروع ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ خالی ہو گئے. اس نے کسی سے پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ کہا یہ مدینے کے یتیم بچے ہیں جن کے باپ مارے گئے ہیں اور کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. اس کو بھی نہیں پتا. اس آدمی نے اس طرح سے دیا کہ کسی نے نہیں دیکھا. امرؤ القیس تو کہ باہر سے آنے والا آؤٹ سائڈر ہے، بہت مانیٹر کر رہا تھا.
اگلے دن پھر وہ وہیں آ کے بیٹھ گیا، پھر دیکھا کہ سارا دن محنت کر کے آ رہا. آپ تو جو امام کا حق ہے خمس اسی میں سے کسی کو واپس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا احسان بھی مانے. وہ آیتیں جو میں نے شروع میں تلاوت کی وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، عربی جاننے والے سمجھ رہے ہیں میری بات، وہاں طعام المسکین ہے، اطعام المسکین نہیں. کریکٹ عربی ہے اطعام المسکین. میں قرآن کو ٹھیک کرنے نہیں جا رہا ہوں، ایک میسیج ہے جو انشاءاللہ 2 دن بعد شروع ہوگا، جو میں نے کہا کہ پینڈنگ میسیجز مکمل ہوں گے. کسی اور کے مال سے کسی اور کی مدد کرنا یہ بھی ایک ثواب ہے، لیکن اپنے مال سے پورا دن محنت کر کے آتا. خیبر کے حوالے سے آپ نے ایک حدیث تو بہت سنی. خیبر کا مال غنیمت لے کے جب لوگ آئے تھے تو پورے مدینے میں عید تھی، ہر گھر میں اچھے کھانے بنائے گئے تھے. پہلی بار بچوں نے، مدینے کے بچوں نے کھلونے خریدے تھے یا ان کے والدین لے کر آئے تھے، اچھے کپڑے پہنے تھے. لیکن اس رات جب پورے مدینے میں جشن اور سیلیبریشن تھا، ایک گھر تھا کہ جہاں اس رات کو بھی فاقہ تھا اور اس رات کو بھی بچے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ تھا فاطمہ زہرا کا گھر. جب فاطمہ کو اطلاع ملی کہ خیبر کے مجاہدین، خیبر 100 کلومیٹر دور، 70 مائل یا 60 مائل، خیبر کے مجاہدین آ رہے ہیں پورے مدینے میں، عورتوں کو پتہ چل گیا. مدینہ چھوٹا سا، شاید جتنا آپ کا سینٹر ہے پورا اور سامنے والا پارکنگ لاٹ ملا لے، اس زمانے کا مدینہ اتنا پتہ چل گیا. ہر گھر کی عورتیں دروازے پہ آ رہی ہیں، اپنے شوہروں کا استقبال کر رہے ہیں. شوہر بھی خالی ہاتھ نہیں آ رہے، لدے پھندے آ رہے ہیں. شہزادی کونین بھی اپنے حجرے کے دروازے پر. جیسے ہی مولا حجرے میں داخل ہو، شہزادی کا پہلا سوال تھا کہ یا ابوالحسن، آپ اپنے گھر اور اپنی اولاد کے لیے کیا لے کے آئے خیبر سے؟ حصہ برابر سے ملا تھا. جعفر طیار کو پیغمبر نے حصہ نہیں دیا تھا، لیکن علی کو تو برابر کا حصہ ملا. سلونی کائنات کے ہر سوال کا جواب دینے والا اپنی بیوی کے سوال کا جواب نہ دے سکا. سر جھکا کے کہا جب میں خیبر سے واپس مدینہ انٹر ہو رہا تھا، قبا کی بستی پر مجھے وہ مسلمان بچے نظر آئے جن کے باپ بدر و احد و خندق میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں. وہ بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مجاہدین آ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ لے کے آ رہے ہیں. میں نے اپنا سارا حصہ ان کو دے دیا. اور فاطمہ شکر کے سجدے میں گر گئی، پروردگارہ تیرا شکر ہے، میں یہی ڈر رہی تھی کہ کہیں یہ دولت دنیا کراس کر کے میرے حجرے میں داخل نہ ہو جائے. یہ تو اہل بیت کا طریقہ. چنانچہ مولا کا ساری زندگی یہ طریقہ رہا ہے، پورا دن محنت کرتے ہیں، محنت کی کمائی، اور شام کو ایک بار 3 دن 4 دن اس نے دیکھا، بے اختیار اس نے کہا میں ملینر کے پاس بھی ہو کے آیا ہوں، میں حکمرانوں کے پاس بھی ہو کے آیا ہوں، میں نام نہیں لے رہا ہوں، میں فلاں بڑے آدمیوں کے پاس ہو کے آیا ہوں. دولت تھی، عہدہ تھا، سب کچھ تھا، شرافت نہیں. ما اشرف ھذا الفتح، یہ نوجوان کتنا شریف ہے. صیغہ تعجب. اور ذرا یہاں پہ میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے عربی سیکھ لیجیے. ما اشرف ھذا الفتح، یہ نوجوان کتنا شریف ہے، پورا دن محنت کرتا ہے، شام کو جو لاتا کسی کو بتائے بغیر ان یتیموں میں تقسیم کر دیتا. فتح، لفظ فتح ہے. عربی زبان میں نوجوان کے لیے ایک اور لفظ ہے شباب. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اصل لفظ شباب ہے جوان کے لیے. اس نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے لفظ فتح استعمال کیا. میں نے جو تھوڑا بہت غور کیا، دونوں کا مطلب ہے نوجوان، مگر ایک فرق. عام نوجوان کو کہتے ہیں شباب، فتح کس کو کہتے ہیں؟ سورہ انبیاء حضرت ابراہیم کا تذکرہ. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا. ابراہیم نے تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا. اور جب قوم نے یہ حالت دیکھی کہ ہمارے بت توڑ دیے گئے، قَالَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، ارے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے؟ تو قالو، قوم نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ قالو، قوم نے جواب دیا الفتح سمینا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا یذکرہم، وہ ان بتوں کو برا کہتا رہتا ہو، برا کہتا انہو کان ابراہیم، وہ ابراہیم جوان. قوم لفظ شباب استعمال نہیں کر رہی ہے، قوم کہہ رہی ہے فتح، ایک ایسا جوان ہے ابراہیم جو بتوں کو برا کہتا. تو عام نوجوان کا نام ہے شباب، اور جو بتوں کو توڑے اس نوجوان کا نام ہے فتح.
تو جس نے کبھی بتوں کے آگے سر نہ جھکایا ہو اور بتوں کو توڑا ہو وہ فتح ہے. اس لیے جبرائیل بھی آئے گا تو لا شبابہ نہیں کہے گا, کہے گا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سمینا فتن, ایک فتح کے بارے میں ہم نے سنا ہے جو بتوں کو برا کہتا ہے اسی نے بت توڑے ہوں گے. تمام مسلمان متفق ہیں. اب آج کل کچھ دشمنان اہل بیت ہر حدیث میں گڑبڑ کرتے ہیں, وہ 2 دفعہ میں عرض کر چکا ہوں. تمام مسلمان متفق ہیں کہ پیغمبر کے 1,20,000 120,000 صحابی ہیں. جب ان کا نام لیا جائے گا تو کہو گے رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ ان سے راضی. لیکن جب ان میں سے 120,000 میں علی کا نام لوگے تو کہو گے کرم اللہ وجہہ, اللہ پیشانی کو بلند کرے. فخر الدین رازی کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ 120,000 1,24,000 ایک طرف, علی ایک طرف, اس لیے کہ علی کرم اللہ وجہہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ باقی ہر ایک کی پیشانی کبھی نہ کبھی بتوں کے سامنے جھکی ہے, اور علی واحد صحابی رسول ہے کہ زندگی میں کبھی کسی بت کے سامنے پیشانی کو نہیں جھکایا. کرم اللہ وجہہ. کہا کہ معاشرف حاضر فتح کتنا شریف ہے یہ نوجوان. خود سے آگے بڑھ کے گئے اور کہا کہ اپنا تعارف کرائیے. مولا نے تعارف کرایا اور تو کہا تو اچھا آپ ہیں علی, آپ کا تو بہت تذکرہ سنا ہے کہ آپ مشکل کشا ہیں, میری مشکل کشائی فرمائی. کہا تیرا پرابلم کیا؟ پہلے تو اپنا انٹروڈکشن کرایا, جناب خدیجہ طاہرہ کس طرح میری کزن بنتی ہے. کہا میری 3 بیٹیاں, میری بیوی کا انتقال ہو چکا, میں پریشان ہوں. اول تو اپنی بیٹیوں کی دیکھ بھال اور پھر ان کی شادیاں, بڑی 2 تو شادی کے قابل. مولا نے کہا تمہارا مسئلہ میں حل کرتا ہوں, یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے خاندان میں ان بچیوں کی شادی کروں, اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا. جیسے کل ام البنین کے حوالے سے آپ نے سنا نا, وہاں ام البنین کی ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا, یہاں ان بچیوں کے باپ کو یقین نہیں آ رہا. کہا یا ابوالحسن کیا میں صحیح سن رہا ہوں؟ آپ اپنے پاک و پاکیزہ یطہرکم تطہیرا خاندان کے سے میرے خاندان کا رشتہ جوڑیں گے؟ کہا کہ ہاں. تم راضی ہو؟ تو خوشی کے ساتھ سر کے بل راضی تھا. بچیوں سے بھی پوچھا گیا. سب سے بڑی بیٹی کا نام محیا تھا. مولا نے اس کی ایج کو دیکھتے ہوئے خود اس سے شادی کی. اور دوسری بچی کا نام, اچھا عرب میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک لڑکی کے کئی نام رکھے جاتے ہیں. رملہ بھی ہے, نجمہ بھی ہے, ام فروا بھی ہے, اور سلمہ بھی ہے. زیادہ مشہور سلمہ ہے اس میں, ام فروا تو کنیت. جو دوسری بیٹی تھی یہ بھی شادی کے قابل تھی, البتہ بڑی بہن سے چھوٹی تھی. کہا کہ اس کو میں اپنے بیٹے حسن کے لیے منتخب کرتا ہوں. اور اسی وقت کی 2 نکاح ہو گئے. چھوٹی بہت چھوٹی تھی سلامہ, وہ تقریباً 12 سال بعد یا 16 سال بعد شادی کے قابل ہوئی اور وہ رباب کہلائی. تو جناب علی اصغر کے مصائب میں تقریباً تاریخ آ گئی ہے, صرف یہاں سے جناب رباب کا ذکر آگے بڑھے گا. بڑی بہن مولا کی بیوی بنی محیا, درمیان والی بہن سلمہ, وہ امام حسن کی زوجہ قرار پائیں, پہلی زوجہ. امام حسن کی پھر اور شادیاں ہوں, جیسے مولا کی ٹوٹل 10 شادیاں ہوں. 3 کا بیان کل آپ نے سنا, بلکہ 4 کا, اور آج یہ 5ویں محیا. خیر محیا کی ایج زیادہ تھی تو وہ امام حسن کی شہادت سے پہلے انتقال کر گئی, اور سلمہ اپنی بہنوں میں سب سے بڑی ہو گئی. 2 بہنیں, ایک بہت چھوٹی, دوسری اور تیسری کے بیچ میں ایج گیپ بہت زیادہ, پہلی اور دوسری میں کم تھا. سلمہ کی شادی ہوئی تقریباً 36-37 ہجرہ میں. پروردگار نے پہلے ایک بیٹی دی, ام فروا کی پہلی اولاد ایک بیٹی ہے, اور امام حسن کی اولاد میں صرف ایک ہی بیٹی جو ان کو اس بیوی سے ملی ہے, باقی بیویوں سے بیٹی نہیں ملی. اب ایک سوال آپ نہ کیجئے گا کہ نجف اشرف میں تو آج بھی بنات حسن کے نام سے ایک روضہ ہے جس میں 3 قبریں ہیں, حسن کی بیٹیاں, اور سڑک کا نام بھی یہی, اور ہلہ میں بھی امام حسن کی کچھ بیٹیاں. اس کا جواب دوں گا تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی, بچے بھی تڑپ رہے ہوں گے الاتش کی وجہ سے, اور بڑوں کو بھی مصائب سننا ہے کسی اور موقع پر. بہرحال
خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صرف ایک بیٹی تھی، وہ ام فروہ کی پہلی اولاد بیٹی تھی. اور یہ بیٹی بھی کتنی افضل ہے، جس کی شادی بعد میں چوتھے امام سے ہوتی. ہمارے 5ویں امام پیدا ہوتے ام فروہ نے. یہ ہمارے یہاں کم پڑھا جاتا ہے ایک جملہ، یعنی کوئی بہت اہم مسئلہ بھی نہیں. ام فروہ نے اپنی زندگی ہی میں اپنی بیٹی کی اولاد دیکھی، یعنی نانی بن کے کربلا گئی تھی. 5ویں امام کربلا میں تھے، ہر ایک کو پتا. تو 5ویں امام کی نانی کون ہے؟ ام فروہ. ایک ہی بیٹی امام حسن کی تھی، ام فروہ سے. ان کی شادی چوتھے امام سے ہوئی 56 میں، اور 57 میں 5ویں امام پیدا ہوئے. تو ام فروہ نے 5ویں امام کو بھی بچپنے میں اسی طرح پالا ہے جیسے نانی اپنے نواسے کو پالتی ہے. مگر اس کے بعد ام فروہ کے ہاں 4 بیٹے اور ہوئے، جن میں تیسرے کا نام قاسم. سب سے بڑے احمد، پھر عبداللہ، پھر قاسم، پھر سب سے چھوٹے کا نام عبداللہ رکھا. اور فرق کے لیے ایک کو عبداللہ اکبر کہتے ہیں جو جناب قاسم سے بڑے، اور ایک کو عبداللہ اصغر کہتے ہیں جو جناب قاسم سے چھوٹے. 5 اولادیں اللہ نے ام فروہ کو عطا کی تھی. اور پھر امام حسن کی شہادت ہوئی. اس وقت جناب قاسم کی عمر 3 سال تھی. ام فروہ سلمہ نام ہے، نجمہ بھی نام ہے، رملہ بھی نام ہے، ام فروہ کنی